وانتم اور اس حال میں کہ تم اذلتاً کمزور تھے، واتقوا اللہ، پس تم سب ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ استقولوا، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، الن، کیا نہیں ہے، یکفیکم اللہ، یکفیکم، تمہیں کافی، ایمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3,000 کے ذریعے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو سب اتارے جائیں گے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اذلتاً، ذلت، ذلیل اور ذلالت، فتقو، تتقو، تقوی اور متقی سے، تشکرون، شکر، شاکر، شکریہ اور اظہار تشکر، للمؤمنین، مومن، امن، ایمان، یکفیکم، کافی، کفایت، یمدکم، یمدد، مدد اور امداد سے، بثلاثتی، مثلث اور تثلیث کے لیے ہم بولتے ہیں، الملائکتی، ملک، ملائکہ، ملک الموت، منزلین، نازل، نزول اور شان نزول۔ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں اس میں صرف ایک ہی ہمارے پاس ورڈ ہے، عربک کا، آلافن، ہزار، الفن اور الافن، ہزار کے لیے ہم بولتے ہیں عربک میں۔ باقی ورڈز ہمارے پاس سارے بلو اور بلیک ہیں۔ جو پچھلی آیت ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 123، یعنی سال میں کہ تم کمزور تھے۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کا تسلسل آگے جوڑے میں ہے کہ سال میں کہ تم کمزور تھے، غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ تم لوگ کمزور تھے، تم لوگ 313 تھے، اور کفار 1,000 تھے، سامان اسلحہ بھی بہت کم تھا، اور ان 313 میں بچے بھی تھے، مرد، بوڑھے بھی تھے، اور عورتیں بھی تھیں، ان کے سمیت 313 تھے۔ تو اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرے کون؟ تمہارا رب۔ یعنی ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم اتنا ڈر اور خوف دل میں مت لاؤ، جب اللہ تعالیٰ پہلے والے غزوات میں مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، تو اب مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب؟ یعنی کیا تمہیں اس بات پہ خوشی نہیں ہے، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری مدد تو تمہارے رب کر رہا ہے؟ اور تمہارا رب کس کے ذریعے مدد کر رہا ہے؟ 3,000 فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ 3,000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کریں گے، جو اتارے جائیں گے آسمان سے، یعنی جن کا اترنا آسمان کی طرف سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں گے، وہ خالص اللہ کی مدد ہوگی، وہ کسی غیر اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اور مدد اصل وہی ہے جو اللہ کی مدد ہوتی ہے، یعنی جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس کو کبھی بھی دنیا میں کسی بھی معاملے میں شکست نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو پھر مسلمانوں کو بددل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا، اور اس بات پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو فتح یاب کرنے والے ہیں، اور دشمن کو جو ہے وہ مغلوب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ یہ صرف ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم وقتی طور پہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا ایمان متزلزل کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہے کہ وہ کن کہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل مدد ہے۔ وہ جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور وہ جس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو پوری دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے تکمیل پہ ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر تقوی کو پختہ کر دے، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور ہمارے تمام زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور ہم اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو نافذ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمارے لیے بھی، جیسے ان کے لیے فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے، ہمارے بھی لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے، ہمارے دلوں کے ایمان کی پختگی کے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری غیبی طریقے سے مدد کرتے رہیں، اور ہمارا توکل علی اللہ ہو جائے، ہم دوسروں پر توکل کرنا چھوڑ دیں، اور غیر اللہ سے مدد کے مستحق بھی اپنے آپ کو نہ سمجھیں، بلکہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ ہی تک کی طرف سے مدد چاہیں اور وہی ہمارا مددگار ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔